تو نمرود کی اپنی چال، اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر۔ اگلے دن جب نمرود تخت پر آیا، نجومی پہلے سے زیادہ پریشان ہے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو وہ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت، وہ بچہ گزشتہ رات باپ کے پشت سے ماں کے شکم میں منتقل ہو چکا ہے۔ اب بادشاہ کی پریشانی میں بھی اضافہ، غصے میں بھی اضافہ، اور اس نے سخت احکامات جاری کر دیے کہ جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا وضع حمل کا وقت آیا، نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت میں گھر سے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئی، اور وہیں بچے کی پیدائش ہوئی۔ اور بچہ جیسے ہی پیدا ہوا، وہ غار جو اندھیرا گھٹ تھی، بچے کی پیدائش سے وہ غار منور، معطر اور روشن ہو گئی۔ اتنی روشن ہوئی کہ والدہ ماجدہ ڈر گئی، خوف کرنے لگی کہ کہیں کسی کو اطلاع نہ ہو جائے۔ فوراً بچے کو کپڑے میں لپیٹا، اسی غار میں چھوڑا اور روتے ہوئے گھر دوڑے۔ اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے۔ اسی دوران جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس بچے کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں دے دیے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے ایک انگوٹھے سے شہد اور دوسرے سے دودھ جاری ہو گیا۔ بچے کی غیبانہ طور پر اللہ رب العزت اس کی پرورش فرمانے لگے۔ یہ اللہ کی تدبیر۔ ماں ہفتے بعد آتی اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس غار کے منہ پر پتھر ہے۔ وہ پتھر کو ہٹاتی، اندر تشریف لے جاتی، بچے کی دیکھ بھال کرتی، پھر چلی جاتی، اور فرشتہ اس پتھر کو پھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیتا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، کوئی اس غار کے اندر آ نہ سکے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ بچہ 7 سال کا ہو گیا۔ اللہ